بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے بخارا میں جو فوج ہے اس میں اپنے حامی سالار وغیرہ متعین کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران صرف نام کے مسلمان ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ ابا کا ارادہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت قائم کی جائے۔ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ کام کا نوجوان ہے۔ گھر کے قریب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا تھا جو رتبے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھا، دونوں کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا دیکھا۔ لڑکی کا حلیہ بدلا ہوا اور بال بکھرے ہوئے اور بے ترتیب دیکھے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے قریب جا کر دونوں گھوڑے سے اترے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس آدمی نے لڑکی سے پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ اور تم کون ہو جو حاکموں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہو؟ لڑکی نے کہا، گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا اور مجھے دریا میں لے گیا تھا۔ یہ میرے پیچھے آیا اور دریا سے نکال لایا۔ لڑکی نے سبکت گین کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ کون ہے یہ؟ سبکت گین نے پوچھا۔ میرا منگیتر، لڑکی نے جواب دیا۔ ابھی سے مجھ پر حکم چلانے لگا ہے، تم اس سے نہ ڈرنا۔ وہ ایک کمرے میں چلے گئے تھے۔ لڑکی نے بے ساختگی سے سبکت گین کے سامنے آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھا، تمہاری بیوی ہے؟ نہیں۔ کوئی لڑکی بھی تمہیں اچھی لگی ہے؟ لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ میں اچھی نہیں لگتی؟ سبکت گین چپ چاپ کھڑا رہا اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے بے حیا سمجھا ہے؟ بے شرم سمجھا ہے؟ بولو سبکت گین، اگر مجھے یہی کچھ سمجھا ہے تو میں کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ تم کسی اور کی منگیتر ہو۔ یہ میرے ابا کا فیصلہ ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ آدمی مجھے پسند نہیں، یہ مجھے لونڈی بنا کے رکھے گا۔ یہ مجھے کہا کرتا ہے کہ گھوڑ سواری چھوڑ دو، مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے، مجھے نمائش کی ایک خوبصورت چیز سمجھتا ہے۔ مجھے ایسا مرد چاہیے جس نے تمہاری طرح لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا ہو، اور جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے، میرے ساتھ دریا میں کود جائے۔ میں حرموں کے بادشاہوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا زوال اس روز شروع ہوا تھا جس روز تم نے عورت کو سنگھار اور زیبائش کی زنجیروں میں باندھ دیا تھا۔ تم عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا کر خوار ہوئے۔ اپنے اوپر شراب کا نشہ طاری کر کے تم ذلت کو عظمت سمجھ رہے ہو۔ عورت ایک طاقت ہے، مگر تم نے عورت کو اپنی کمزوری بنا رکھا ہے۔ سبکت گین، حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں ہوتے، ہو سکتے ہی نہیں۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور تیغ زن بن کر۔ میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، سبکت گین نے کہا، مگر اس کا بیٹا غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا۔ اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، میرے باپ جیسے غلام ہوں گے، لڑکی نے کہا۔ میرے ابا نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوئے تھے؟ آج ان کا رتبہ اور منصب دیکھ لو، ان کے ارادے اور ان کا عقیدہ دیکھ لو۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم جس عظیم بچے کے جنم کے خواب دیکھ رہی ہو وہ بچہ میرا ہوگا؟ سبکت گین نے کہا، یہ جوانی کا جوش ہے، شباب کا خمار ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، لڑکی نے جوشیلی سی جنجلاہٹ سے کہا۔ یہ میری روح کی آواز ہے، اپنے دل کو اتنا مردہ نہ کرو سبکت گین۔ تم میری محبت کو جسمانی یا محض جذباتی سمجھتے ہو تو یہی سمجھو، لیکن میری محبت کو ٹھکرا نہ دینا۔ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ سبکت گین وہاں سے نکلا تو وہ اپنے اندر عجیب سی ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو اس کا علم ادھورا تھا جو اسے پریشان رکھتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عزم اور ایک مقصد تھا جو ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ اب اس لڑکی نے اس کے ایسے جذبات کو بیدار اور مشتعل کر دیا جن کے متعلق اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس میں موجود ہیں۔ اس پر خمار سا طاری ہوتا گیا۔ اسے صرف اپنی ماں کے جسم کا لمس یاد تھا جس کے ساتھ لگ کر وہ سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ نیند نہ آتی تو سکون ایسا ملتا جو اس کی روح میں اتر جاتا تھا۔ دوسرا جسم اس لڑکی کا تھا جسے اس نے دریا سے نکالتے اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اس لڑکی کو بچانا اس کا فرض ہے۔ اب لڑکی نے اس کے ساتھ جو باتیں کی
ان سے اس کی ذات میں بھونچال جیسے جھٹکے آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت والوں نے حرم آباد رکھے ہیں، اس نے سوچا۔ عورت ایک قرار ہے، سکون کا سرچشمہ ہے، ایک خمار ہے۔ انسان تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا، قانع نہیں ہوتا، وہ دوسری عورت لاتا ہے، تیسری اور چوتھی لانے کے لیے ناجائز طریقوں سے دولت کماتا ہے، بادشاہوں کا خوشامدی بنتا ہے اور انعام پاتا ہے، پھر بھی تسکین نہیں ہوتی تو ایمان نیلام کر دیتا ہے، اپنے مذہب اور قوم کے دشمن کے آگے بھی جا سجدے کرتا ہے اور زر و جواہرات سے جھولیاں بھرتا ہے۔ یہ تباہی عورت سے شروع ہوتی ہے اور شراب تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا میں بھی اسی راہ پر چل پڑوں گا؟ عورت زیبائش کی چیز نہیں۔ اسے الپتگین کی بیٹی کے الفاظ یاد آنے لگے۔ عورت بہت بڑی طاقت ہے جسے ان لوگوں نے اپنی بہت بڑی کمزوری بنا لیا ہے۔ سبکتگین کو اپنی ماں اور اس کی باتیں یاد آنے لگیں اور اس کے اندر وہ قوت بیدار ہونے لگی جو ماں نے پیدا کی تھی، ایک ایسی عورت کی پیدا کی ہوئی قوت جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے سوداگروں نے سونے کے درہم و دینار پیش کیے تھے، مگر اس نے بھی الپتگین کی بیٹی کی طرح سوچا تھا کہ وہ زیبائش کی چیز نہیں۔ اسے اس بچے کو جنم دینا ہے جو ابراہیم کی طرح اپنے باپ سے اور اپنے قبیلے سے کہے گا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی یہی کہتی ہے۔ کیا ہر عورت ایسی ہی خوش فہمیوں اور وہموں میں مبتلا ہوتی ہے؟ نوشیروان عادل کو ایک عورت نے ہی جنم دیا تھا۔ سبکتگین کے اندر سے یہ آواز اٹھی۔ یہ آواز اس کے استاد کی تھی جو چھوٹی سی مسجد کا امام تھا۔ اس میں اس کی ماں اور اس کے باپ کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ اس کے بچپن کی آوازیں تھیں۔ یہ تعلیم و تربیت کی آوازیں تھیں۔ عورت کو تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنا لو تو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور نوشیروان پیدا نہیں ہوا کرتے۔ وہ سر جھکائے ہوئے انہی خیالوں میں گم چلا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل جا رہا تھا۔ لڑکی اس کے دل پر غالب آتی چلی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور وہ اسے پھر بھی ملے گا، ضرور ملے گا۔ اوئے ٹھہرو! علم و عشق کی جھیل میں کسی کی بھاری آواز کا پتھر آن گرا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ لڑکی کا منگیتر بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ سبکتگین کے پاس آ کر رک گیا۔ حاجی نصر کے بیچے ہوئے غلام کی آئندہ یہ جرت نہ ہو کہ شہزادوں کے گھروں میں جا گھسے۔ اس شخص نے کہا، تم ہمارے غلام ہو۔ اگر تم نے حاکم بخارا کی بیٹی کو گھوڑے سے گرنے سے بچایا اور اسے دریا سے نکالا ہے تو یہ تمہارا فرض تھا، اس کا تمہیں انعام نہیں مل سکتا۔ اگر تم اسے نہ بچا سکتے تو ہم تمہیں قید خانے میں ڈال کر بھوکا مار دیتے۔ میں آزاد ہوں، سبکتگین نے بردباری سے کہا، اور غلام تم ہو۔ کیا بکتے ہو؟ اس نے غصے سے کہا، بھاگو یہاں سے، آئندہ استبل سے بغیر اجازت گھوڑا نہ کھولنا۔ تم اپنے دل کے غلام ہو، میں تمہارا سر یہیں تن سے جدا کر دوں گا۔ سبکتگین کو غلام سمجھتے ہوئے لڑکی کے منگیتر نے کہا، جو کہ جوانی کی عمر سے کچھ آگے چلا گیا تھا، اور تلوار نکال لی۔ سبکتگین کے کمر بند میں لمبا خنجر تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر خنجر نکال لیا اور بولا، 1.5 ہاتھ لمبی تلوار کو 1.5 بالش لمبا خنجر میرے قدموں میں نہ گرا دے تو تمہارے آگے جھک جاؤں گا۔ بڑے شوق سے میرا سر تن سے جدا کر دینا، مگر اسے پہلے اپنی منگیتر سے پوچھ آؤ کہ وہ تمہیں قبول بھی کرتی ہے یا نہیں۔ اس آدمی نے سبکتگین کے تیور دیکھے، ذرا سی دیر کھڑا رہا اور غصے میں تلوار نیام میں ڈال کر بہت تیزی سے چلا گیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ الپتگین کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ وہ انہی کپڑوں میں جو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے چلا گیا۔ ابو اسحاق سے تمہارا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ الپتگین نے پوچھا۔ سبکتگین نے سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بیٹی نے اسے کیا کہا ہے۔ الپتگین کو یہ صاف گوئی پسند آئی۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیں، سبکتگین نے کہا۔ میری کوئی حیثیت نہیں، مگر اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی کے ساتھ کرنے کی غلطی بھی نہ کریں۔ الپتگین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، تم جاؤ سبکتگین، اگر آپ ناراض ہیں تو میں معافی نہیں مانگوں گا۔ سبکتگین نے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں جھوٹ جیسے گناہ کا بھی مرتکب نہیں ہوا۔ الپتگین نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ دوسری شام الپتگین کی بیٹی، کسی تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا،
حسب معمول گھوڑ سواری کے لیے نکل گئی۔ سبکت گین بھی استبل سے گھوڑا لے کر دریا کی طرف نکل گیا۔ دو گھوڑے دور دور تھے، مختلف سمتوں کو جا رہے تھے، مگر دور دریا کے کنارے جا کر ان کے رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گئے۔ پھر وہ اکٹھے ہو گئے، رک گئے۔ سوار اترے اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہ مجھے ملا تھا، لڑکی نے اپنے منگیتر کے متعلق بتایا۔ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، میں فوج کا کماندار ہوں اور تم ایک غلام سے کہتی رہی ہو کہ تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اسے قبول کیا ہے۔ اس نے کچھ دھمکیاں دی، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، میرے ابا سے بات کرو۔ رات ابا نے مجھے الگ بٹھا کر کہا کہ سبکت گین نے مجھے ساری بات بتا دی ہے۔ انہوں نے تمہاری صاف گوئی اور بے باکی کی بہت تعریف کی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ منگیتر مجھے پسند نہیں، یہ اوچھا آدمی ہے۔ معلوم ہوا کہ آج دن کو کسی وقت اس کی اور ابا کی باتیں ہوئی ہیں۔ سبکت گین اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جو اسی جیسی جوان تھی، کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو وہ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کے جسم کی تپش بھی وہ محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے اس کے سانسوں کی بھی تپش محسوس کی۔ اس کا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری ماں تمہاری طرح خوبصورت تھی، سبکت گین نے کہا۔ تمہارا بیٹا بھی یہی کہا کرے گا، لڑکی نے کہا اور ہنس پڑی۔ سورج دریا کے دوسرے کنارے کی چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پھر شام گہری ہونے لگی اور دریا کے اس کنارے بیٹھے ہوئے دو سائے ایک سایہ بن گئے۔ دریا کی لہروں کا جل ترنگ اور زیادہ پرسوز ہو گیا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ سبکت گین الپتگین کے دل میں اتنا اتر گیا تھا کہ اس کا معتمد خاص اور مشیر بن گیا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔